السلام علیکم پیارے دوستو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو ڈوبا ہوا ہے نمازوں میں نہیں۔ نمازیں تو یہاں حساب کتاب کے لیے لوگ باندھ لیتے ہیں، دکان میں کتنا ہوا تھا، کچھ بھولا ہو تو نماز پڑھنے آ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنوں کی نمازیں صرف وسوسوں میں پوری ہو جاتی ہیں۔ علی کی نماز وہ ہے کہ جس میں تیر چبا ہوا نکال لیا جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میں آج دعوت دوں گا ہر نوجوان کو، دو چیزیں آج لے کر کے جاؤ، ایک حیائے عثمان اور ایک حیدر کرار کی طاقت و قوت۔ تم بزدل نہ بننا، تم شجاعت والے مرد بنو، شجاعت والے مرد بنو۔ اپنی طاقت کو کسی پر فالتو میں گھونسا لگانے کے لیے یوز نہ کرنا، اپنی طاقت جمع کر کے رکھو، انشاءاللہ کام آئے گی، انشاءاللہ کام آئے گی۔ طاقت بناؤ اے نوجوانوں، اپنے جسم کو اچھا کرو۔ جو جیم کرتے ہیں میں ان کے لیے بھی کچھ غلط بات نہیں کرتا، اچھی بات ہے، فٹ رہو، طاقت بناؤ، قوت بناؤ، وقت پر اس کا استعمال کرو، وقت پر استعمال کرو، غریبوں پر نہیں، مزدوروں پر نہیں، مظلوموں پر نہیں، ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنا ہمیں حیدر کرار نے سکھایا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سیلف ڈیفنس کی بات میں کر رہا ہوں، کہیں اٹیک کرنے کی بات نہیں، میری باتیں بہت جلدی لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ڈرو مت، ابھی میں نے اعلان جنگ کیا نہیں ہے، میں نے کسی کو جنگ میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ میں نوجوانوں کو، بچوں کو تربیت یہ دینا چاہتا ہوں، اپنی طاقت سنبھالو اور اپنی طاقت کو ناحق ویسٹ مت کرو، برباد مت کرو گناہوں کے اڈوں پر اپنی عیاشی کے لیے۔ میں ان بچوں کو دیکھ کر کے سہم جاتا ہوں جو جان کی پرواہ کیے بغیر بائک اڑاتے رہتے ہیں، بائک رائڈنگ میں سٹنٹ کر کے چند لوگوں کی واہواہی لینے کے لیے جان کا خطرہ مول لیتے ہیں۔ ملا کیا تم کو؟ چند سکے ملے ہوں گے، کچھ لوگوں نے واہ واہ کہا ہوگا، بھائی بھائی کہا ہوگا تمہیں، اتنی لالچ میں تم اپنی جان داؤ پر لگا دیتے ہو۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھو، اللہ اللہ، یہاں اگر جان کہیں لگا سکتے ہو تو جب نبی ہجرت کر رہے ہوں بستر رسول پر سو کر کے لگایا تھا۔ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے چھوڑ کر مدینہ، باہر پورے قتل کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، حضرت علی کو بھی معلوم تھا۔ حضور نے کیا کہا؟ علی میرے بستر پہ تم سو۔ بھلا کسی کو کہہ دیں یہاں کوئی قتل کرنے والا میں نہیں، تم کھڑے رہو، کون کھڑا ہوگا؟ حضرت علی خوشی سے چلے گئے۔ یہ ہے جان قربان کرنے والی بات، بستر پر آرام سے سوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کفار آئے لیکن قتل نہیں کر سکے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، اس لیے آئی تھی کہ میرے نبی نے کہا تھا صبح اٹھ کر کے میرے پاس کچھ امانتیں ہیں وہ دے کر کے تم بھی مدینے آنا۔ جب زبان رسول سے یہ بات نکلی ہے تو مجال ہے کوئی میری جان لے سکے۔ یہ علی کا توکل تھا، یقین تھا، وہ بستر پر سوئے۔ میں ایک شیعہ کی بات سن رہا تھا، وہ ظالم اس بات کو دلیل بنا کر کے کہہ رہا ہے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا تھا تو صرف علی ہیں، باقی کوئی کسی کا حق نہیں تھا۔ وہ دلیل میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب نبی ہجرت کے لیے جا رہے تھے، توجہ، سب کو واہ 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 کرنے کی عادت رہتی ہے ان شیعوں کو، اتنی بات اس نے دکھایا کہ جب جا رہے تھے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ سب جانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اپنے بستر پر۔ وہ پاگل بیوقوف کہہ رہا ہے جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے، جو نبی اپنے بستر پر کسی اور کو پسند نہیں کرتے وہ علی کو سلا رہے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ نبی کے بعد ان کی خلافت بھی علی کو ہی ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی کیوں سناتا ہے، آگے کا کیوں نہیں سناتا؟ علی کو ایک رات کے لیے بستر پہ سلایا لیکن 9 دن کے سفر کے لیے اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ مدینے تک سفر کے لیے کس کو ساتھ لیا تھا؟ ابو بکر صدیق کو۔ ہم ایسی اونچی دلیلیں نہیں مانتے اور نہ جانا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ کی منشا تھی جو ترتیب خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، عثمان غنی آئے، حیدر کرار آئے، ارے سبوں نے اچھی خلافت کی۔ آج تمہارے پیٹ میں درد کیا ہے؟ ان کو پہلے، ان کو پہلے۔ تمہارے سوچنے سے اب وہ خلافت بدلے گی نہیں، جو ہو گئی ہو گئی۔ اس سے کسی کا نقصان ہوا اسلام میں؟ چاروں خلفاء نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ آج سلام کرو ان کی تربتوں پر، آج ان کی باتوں کو یاد کرو۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔
حیدر کرار کی تربت پر لاکھوں سلام، جنہوں نے ان کو قتل کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ان پر لاکھوں لعنتیں ہوں۔ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل بیت کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اتنی ہی خلفائے راشدین کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک آنکھ صدیق اکبر ہے تو دوسری آنکھ عمر ابن خطاب ہے، ایک آنکھ اگر ہم عثمان ابن عفان کو مانتے ہیں دوسری آنکھ حیدر کرار کو مانتے ہیں۔ ہم کسی میں اس طرح کے اونچ نیچ کے معاملات نہیں کرتے۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم یہاں تک مانتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ فضیلت دی جو بیان کے لیے وہ محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی ذاکر کے نہ ہی کسی ممبر کے محتاج ہیں، اس لیے کہ مولا نے انہیں کہاں پہنچایا؟ اللہ ایک نسبت نہیں، دو نسبت نہیں، تین نسبت نہیں، ہزاروں نسبتیں ان کی ایک ذات میں جمع ہیں۔ دیکھو اگر آج مجھے امت مصطفیٰ ہونے پر فخر ہے، میں نبی کا امتی ہوں، علی اگر فخر کرنے پر آ جائے وہ کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے لوگوں، جب حضور ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے لوگوں کو بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک انصار کو ایک مہاجر کو سب کے ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا رہے تھے۔ آخر میں حضرت علی بچ گئے، مدینے میں انصار صحابہ ختم ہو گئے، کوئی ان کا بھائی بچا نہیں۔ حضرت علی رونے لگے، میرا کوئی بھائی بچا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گھبراتا کیوں ہے؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ جس کو رسول اللہ کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے رشتے میں بھی بھائی ہوں، نبی کی زبان پر بھی بھائی ہوں، اور اللہ کے نبی نے اپنی سب سے زیادہ پیاری بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے وہ علی کے نکاح میں دے دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے آقا نے جن کو فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اللہ وہ فضیلت کے حامل وہ دونوں شہزادے خون علی سے پیدا ہوئے ہیں، اور رسول کریم کے داماد ہونے کا شرف، بھائی ہونے کا شرف، فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کا شرف، حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف، اتنا ہی نہیں سلسلہ قادریہ کے بانی ہونے کا شرف، سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہونے کا شرف، سلسلہ چشتیہ کے بانی ہونے کا شرف، بلکہ کل جہاں میں ولایت اگر تقسیم ہوئی ہے تو حیدر کرار کے قدموں سے تقسیم ہوئی ہے۔ وہیں سے غوث بھی ہیں، وہیں سے خواجہ بھی ہیں، وہیں سے حیدر کرار کی ذات سے ہی ہر قطب ہے، ہر نجبہ میں سے، شرفا میں سے، قطبہ میں سے، اوتاد میں سے، سارے اولیاء کی صفت علی کے بعد یہ ہے۔ یہ سنی فضیلت بیان کرتے ہیں، سنی علی کی فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہم بعد میں ہیں، علی کا مقام پہلے ہے، ہم ساری چیزوں سے علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں۔ آخری جملہ یہ ہے جہاں سب کی فضیلتیں پہنچتی ہیں وہاں سے فضیلت علی شروع ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم دیگر خلفاء کی بھی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مولا جب تک تو زندہ رکھے ہم میں سے ان چاروں خلفاء راشدین کی محبت میں جیتے مرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے کریم خدا، ان میں سے کسی کی ہم سے گستاخی نہ ہونے پائے، کسی کی توہین نہ ہونے پائے، کسی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ اے مولا کریم، جو ان کا مخالف ہو اس کی زبانوں کو تو کھینچ لے، اے مولا ان پر تو لعنت فرما۔ جو رسول کے جانثاروں کا دشمن ہو مولا تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں رسوا اٹھا۔ اے مولا، ہم دنیا میں ان کا وسیلہ لیتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس مجمع میں ہمارا حشر فرما جس مجمع میں صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں، حیدر کرار ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے، جس سے آپ کو ہمارے اس چینل کے نئے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے۔